بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ملک کے اندر عدل کے نظام کو قید کیا جائے، جس ملک کے اندر عدل کے نظام کو قید کیا جائے، اس ملک کا مستقبل تاریک رہتا ہے. اس لیے میں اپنے مقتدر اداروں سے کہہ رہا ہوں کہ قانون اور آئین کی پابندی کرتے ہوئے انسان کے بنیادی حقوق اور خاص کر اس شخص کے جو اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور جو کہتا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج پاکستان کا بچہ بچہ قانون کی حکمرانی کے لیے میدان عمل کے اندر ہے، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک نے آپ کو عزت دی، اس ملک نے آپ کو توقیر دی. عمران خان نام ہے بہادری کا، عزت کا، توقیر کا اور پاکستان کا. اس کی شناخت کو کوئی جیل کی سلاخوں کے اندر بھی ختم نہیں کر سکتا، لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا. آج دیکھ لیں، یہ 76 سالہ پاکستان کا وکیل، بزرگ اور سینیٹر قید و بند تو کیا، اخلاقی گراوٹ کی حد کو پار کر کے، اخلاقی گراوٹ کی حد کو پار کر کے اپنے عمران خان کا اور پاکستان کی عظمت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. میں اور عمران خان مجرم نہیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو اس وقت جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے فرسودہ غیر قانونی مقدمات کے اندر ہیں، وہ مجرم نہیں، نہ پاکستان کی نہ پاکستان کے قانون کی. اس لیے خدا را اس ملک کو بچائیں، آخری موقع ہے. پھر کہتا ہوں کہ میں نے سخت زبان چھوڑ دی ہے صرف اس لیے کہ میری کسی تکلیف، میری کسی بات سے، میرے کسی جذباتی بیان سے میرے لیڈر عمران خان کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے لوگوں نے 8 فروری کو یہ ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف پاکستان کے لوگ عمران خان کو مانتے ہیں، باقی کسی کا کوئی دعویٰ لوگوں کے حقوق پر وہ ٹوٹل غلط ہے. آپ نے جو 9 فروری کو کر دکھایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. میڈیا کے لوگوں کو کے کپڑے نکالے گئے، سینیٹر کے ساتھ، نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. خدا را بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو چکا. اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکے آپ. اب اگر واقعی اس پاکستان سے آپ کو محبت ہے، اور میں کہتا ہوں ضرور ہوگی، اور اگر آپ نے پاکستان کے آئین کے تحت حلف لیا ہے، تو پھر آج جس کی صورت کو پورا پاکستان دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، اس کو باہر نکالیں. اس کی اہلیہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اخلاقی گراوٹ کی ساری حدیں جو کراس کر دی ہیں، اس کو رہا کیا جائے. 47 فارم کے تحت
جو ڈونگ رچایا گیا، جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی، اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جیلی 2/3 میجارٹی نہیں دی گئی، ورنہ خدا جانے کہ کیا کچھ ہوتا اس عمارت کے پیچھے جو میرے عقب میں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنے فیصلوں کا اجرا کریں۔ میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سختیاں آپ پہ ہیں وہ شرمناک ہیں، مذمت کرتا ہوں اس کی۔ اور جس طریقے سے مجھے میرے خاندان کو، میری پوری فیملی کو، معصوم پوتیوں کو جس تشدد کا، ظلم کا، ٹرومے کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ لیکن آج پھر ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے عزم کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی بہادری کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور عمران خان، تمہیں پورا ملک سلام پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے دھرتی کے واحد وہ لیڈر ہو جو صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہو۔ میں پاکستان کے وکلاء اور خاص کر ILF سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینچ اور بار کو قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھنا پڑے گا، تاکہ یہ ملک جمہوری ادوار سے گزر کر حقیقی آزادی کی طرف بڑھے، اور انشاءاللہ تعالی بڑھے گا پاکستان پائندہ باد۔ قوم کے تحت جو ڈونگ رچایا گیا، جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی، اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جیلی 2/3 میجارٹی نہیں دی گئی، ورنہ خدا جانے کہ کیا کچھ ہوتا اس عمارت کے پیچھے جو میرے عقب میں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنے فیصلوں کا اجرا کریں۔ میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سختیاں آپ پہ ہیں وہ شرمناک ہیں، مذمت کرتا ہوں اس کی۔ اور جس طریقے سے مجھے میرے خاندان کو، میری پوری فیملی کو، معصوم پوتیوں کو جس تشدد کا، ظلم کا، ٹرومے کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ لیکن آج پھر ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے عزم کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی بہادری کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور عمران خان، تمہیں پورا ملک سلام پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے دھرتی کے واحد وہ لیڈر ہو جو صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہو۔ میں پاکستان کے وکلاء اور خاص کر ILF سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینچ اور بار کو قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھنا پڑے گا، تاکہ یہ ملک جمہوری ادوار سے گزر کر حقیقی آزادی کی طرف بڑھے، اور انشاءاللہ تعالی بڑھے گا پاکستان پائندہ باد۔